السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یوٹیوب چینل یار فرید کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ غلام فرید۔ آج ہم جس شخصیت کے پاس موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ حضرت سید طیب الرحمن شاہ زیدی حافظ اللہ تعالیٰ اسلام آباد میں ان کے پاس موجود ہوں۔ نماز جیسی عرفہ عبادت کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں۔ سب سے پہلا کریٹیکل مسئلہ یہ ہے جس کے اوپر آج تک ابہام ہے، لوگ صحیح بات سنتے نہیں اور بتانے والے علماء بھی لوگوں کو صحیح بات نہیں بتاتے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت صاحب سے مسئلہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلا مسئلہ ہے صبح کی سنتیں۔ عموماً دیکھا جاتا ہے مساجد کے اندر کہ صبح کی جماعت ہو رہی ہے اور اسی کے ساتھ پچھلی صف کے اندر بندے کھڑے ہو کے سنتیں ادا کر رہے ہیں۔ دوسرا اہم مسئلہ جو ہے وہ ہے صف بندی کا۔ اکثر مساجد کے اندر گھومتے پھرتے نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو صفوں کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں صف بندی کے متعلق بھی حضرت صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے سر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تھوڑا سا ٹائم نکالا ہے۔ جزاک اللہ۔ پہلا بنیادی مسئلہ حضرت جو ہے فرض نماز کے لیے وہ یقیناً صف بندی ہے۔ تو صف بندی کے متعلق آپ مجھے یہ بتائیں کہ صف بندی کس طریقے سے ہونی چاہیے اور صف بندی کا امام صاحب کا جو کردار ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ صف بندی نماز کا حصہ ہے۔ صفوں کو درست کرنا، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں اپنی صفوں کو برابر کر لو، نہیں تو اللہ تعالی تمہارے منہ الٹ دے گا۔ یعنی اتنا سخت حکم ہے، نماز میں صفوں کو برابر کر لو۔ لفظ ہے حدیث کے او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، اللہ تعالیٰ تمہارے منہ الٹ دے گا۔ اس سے معنی بعض اہل علم لیتے ہیں پھوٹ ڈال دے گا، فرقہ بندی، یعنی کہ ایک کا پارٹیاں۔ منہ ادھر اور دوسرے کا ادھر، ہاں اس کا جی۔ تو یہی مطلب نظر آتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے لیے جب صحابہ آپ کو دیکھتے تکبیر کہتے، صفیں برابر کرنا اس کا حکم دیتے، صفیں برابر کر لو۔ برابر رکھنے کا مطلب ہے خط مستقیم، دو نقطوں کے درمیان اسٹیٹ لائن کو خط مستقیم کہتے ہیں۔ صحیح۔ جگہ خالی نہ رہے درمیان میں۔ ہمارے ہاں کھڑے ہوتے ہیں، وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ پیر اس طرح ہوتے ہیں ٹیڑھے، ہاں جی، تو پیر بھی میرے خیال سے سیدھے اگر ہوں بالکل قبلے کی رخ، پیر قبلے کی رخ اور مکمل پیر ایسے ملا ہوا ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ کچھ حضرات پتہ نہیں اس حدیث سے کوئی فقہ کا مسئلہ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ حدیث پڑھ کے بتاتے ہیں کہ بھی ٹخنے سے ٹخنا ہو، کندھے سے کندھا ہو، گھٹنے سے گھٹنا ہو، یہ تو بس ایک جہت ہے کہ بس آپ نے صف سیدھی کر لی، جس طرح یہ صفیں بچھی ہوئی ہیں، کہتے ہیں اس کے اوپر آپ کھڑے ہو گئے تو صف سیدھی ہو۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عثمان نہدی کے قدم پر مارا جبکہ وہ صف میں سیدھے کھڑے نہیں ہو رہے تھے۔ صحیح ہے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ جس شخص کو صف میں ٹیڑھا دیکھتے ان کے قدموں کو مارنا شروع کر دیتے تھے۔ دو صحابہ کا عمل موجود ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیں سیدھی کر لو، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ رہا۔ یہ خاص معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں لوگ مقرر کر رکھے تھے جو پیچھے سے آتے، صف بندی ہونے کے بعد ان کی صفوں کو درست کرتے تھے ایک باقاعدہ، اور ایک انہوں نے نیزہ رکھا ہوا تھا جو اس کے ایڑیوں پر مارتے اگر وہ صف ٹیڑھی رکھتے تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا صف سے تھوڑا سا آگے نکلا ہوا تھا، آپ نے اس کو پیچھے کیا کہ صف برابر کر لو۔
یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ ایک میں نے کلپ دیکھا تھا دیوبندی عالم صاحب کا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کون سا لاجک ہے جناب، صفیں جب آٹومیٹک بنی ہوئی ہیں آج کل مساجد کے اندر، بندے کھڑے ہوتے ہی سیدھے ہو جاتے ہیں، تو اب یہ کہتے ہیں کندھے سے کندھا جوڑو، کسی کا کندھا اونچا ہوتا ہے کسی کا نیچا ہوتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کس طرح؟ یہ تو بے وقوفوں والی بات کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کندھے سے کندھا ملاؤ۔ آپ یہ میں نے طلبہ بٹھائے ہوئے، میں ان کی صف بندی کرواتا ہوں اور کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ صف بندی بھی ہم آخر میں پریکٹیکل جو ہے نا وہ دکھائیں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نماز کے لیے تکبیر کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ ہماری طرف کیا اور فرمایا اپنی صفیں برابر کر لو، اقیموا صفوفکم وتراصوا، اور مل کر کھڑے ہو جاؤ، میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں، تراصو مل کر کھڑے ہو جاؤ، لفظ حدیث کے تراصو، اس کا معنی ہی مل کر کھڑے ہو جاؤ، کندھے سے کندھا، ٹخنے سے ٹخنا، قدم سے قدم۔ یہ جو لاجک پیش کی جاتی ہے صفیں بنی ہوئی ہیں تو سب تو سیدھی ہوگی، تو جہاد میں بھی صفیں بنی ہوتی ہیں مجاہدین کی، باقاعدہ کھڑے کی ہوتے ہیں مورچوں پہ بھی، ہر جگہ پر۔ تو پھر قرآن نے کیوں کہا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار، وہاں بھی صفیں بنی ہوتی، پھر کیوں کہا؟ اس کا مطلب ہے یہ اپنی فقہ کا اس مسئلے کو بچانے کے لیے ظلم یہی ہے کہ حدیث پر ہاتھ صاف کرتے ہیں جتنے بھی مقلدین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دیں گے اور اپنے امام کے قول کو کسی، یہ تو عقل کے خلاف ہے، یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بچے بھی ہوتے تھے، عورتیں بھی ہوتی تھیں، بڑے بھی ہوتے تھے، قد میں چھوٹے بھی ہوتے تھے، بالکل ایسے ہی۔ اور قدم کے ساتھ قدم جب آپ ملائیں گے تو وہ چھوٹے کا اگلے پیر نہیں ملنا، ایڑیاں ملنی ہیں، ایڑیاں پیچھے سے، جب ایڑیاں ملیں گی، کسی کا پاؤں چھوٹا کسی کا بڑا، جب ایڑیاں ملیں گی تو مل جائے گا، آٹومیٹک صف سیدھی ہو جائے گی، قبلہ رخ قدم ہوں گے، سب سیدھی ہو جائے گی۔ قدم کا مطلب، کندھے کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں سے جوڑ برابر کرنے ہیں، مطلب ہے کہ ایک یہاں سے برابر کرنے ہیں۔ اور صحابہ کا تو یہاں تک ملتا ہے کہ وہ اتنا مل کر کھڑے ہوتے کہ یہ کپڑے ان کے رگڑے کھانے کی وجہ سے باقی سارے درست رہتے، یہ گھس جایا کرتے تھے، اتنا مل جاتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے درمیان میں خلا نہ رہے، درمیان کے اندر، تو شیطان اس میں داخل ہو کر بکری کے بچوں کی طرح کا ذکر ہے، دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو ایک نے کہا نا جی کہ اہل حدیث تو کھڑے ہی جو ہیں وہ چوڑی، وہ کہتے ہیں کہ یہ پاؤں اندر سے کھول لیتے ہیں، اتنی اتنی ٹانگیں، نہیں جتنی باڈی ہے اتنا ہی کھولنا چاہیے۔ ہم اپنے مقتدیوں کو یہی بتاتے ہیں جتنی باڈی ہے اتنا ہی جس پاؤں کھولنے چاہیے۔ وہ کہتا جی اب یہ ساتھ دوسرے آدمی کا پاؤں ہے، وہ ساتھ یہ خلا ہے، یہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے۔ تو ایک نے کہا کہ جی یہ یہاں جو خلا ہے تو آپ کے نیچے تو بہت بڑا خلا ہے، ایسے ہی ہے، یہاں سے کیوں نہیں داخل ہوتا؟ تو میں نے کہا تھا یہ تو جب ہمارے نیچے سے گزرے گا تو وہ کیفیت اس کی جھکنے کی ہو جائے گی، اگر جھک جاتا تو یہ دنیا ہی نہ بنتی، جنت کے اندر ہم سارے ہی ہوتے ہیں۔ وہ جھک کر کبھی نہیں گزرتا آدم کی اولاد کے نیچے سے، وہ جھکا آدم علیہ السلام کے سامنے نہیں، تو ہمارے نیچے سے کبھی نہیں گزرے گا، جھکنا پڑے گا اسے۔ یہ بھی ہے کہ شیطان تمہارے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، تو نیچے سے کا تو میرے خیال میں ذکر ہی نہیں۔ پھر بھی اگر ان کی منطق مان لی جائے تو اسے جھکنا پڑتا ہے، اور شیطان میں جھکاؤ ہوتا تو یہ تو سارا سسٹم ہی نہ ہوتا۔ بارک اللہ۔ اچھا یہ جو شگاف کا ذکر ہے کہ اپنے درمیان میں شگاف، یہ شگاف ہے نا جی، ایک آدمی یہاں کھڑا ہوا، ایک آدمی یہاں کھڑا ہوا ہے درمیان۔ شگاف جس کو مانی لیا جاتا ہے، وہ ایک عالم دین نے بتایا، انہوں نے اس طرح اپنی انگلیاں کی، انہوں نے کہا جی آپ اندر سوئے ہوتے ہیں اور سامنے سورج ہو تو وہ جو پتلی سی لائٹ آ رہی ہوتی ہے نا، جس سوراخ سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں شگاف۔ انہوں نے ایک ایگزامپل دیے، تو کہنے کا مطلب ہے کہ اتنا بھی خلا نہیں ہونا چاہیے صفوں میں شگاف کا، تو یہی مطلب بنتا ہے۔ دیکھیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسجد نبوی میں آئے نا کافی عرصے کے بعد، تو نماز کے بعد وہ ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگ گئے، صحیح بخاری میں ان کا قول ہے۔ تو صحابہ ان کے پاس گئے، خادم رسول آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا تم ویسی نماز نہیں پڑھ رہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کہا آپ نے کون سی کمی دیکھی؟ فرمایا تم اس طرح صف بندی نہیں کر رہے، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا، جس طرح پیغمبر کے زمانے میں کرتے تھے۔ اتنی سی بات پہ انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم نبی کی نماز نہیں پڑھ رہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کون سی کمی ہوئی؟ انہوں نے کہا صف بندی کی کمی ہو گئی،
صف بندی قدم سے قدم. ایک آدمی کے کپڑے میلے سے ہیں, ایک نے ٹاپ کلاس پہنے ہوئے ہیں, تو وہ قدم ملائے گا تو اس مزدور کے ساتھ کپڑے لگیں گے. انہوں نے کہا سائڈ سائڈ پہ ہی رہو, امیر غریب کا فرق رہے. صاحب زیر حضرت تو حکمت یہی نظر آتی ہے کہ جب آپ صف جوڑیں گے, امیر غریب اگر کھڑے ہیں برابر ہو جائیں گے, تو ان کے اندر وہ کوئی انا کھڑی ہے کسی وزیر میں, تو کوئی ساتھ والا جب ساتھ مل جائے گا پیر جوڑ دے گا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ. جی ٹھیک ہے نا جی. تو ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے تو وہ ایک غریب اور ایک امیر آدمی اکٹھے اگر فاصلے پہ کھڑے ہوں گے تو کیا فرق پڑتا ہے, فاصلے پہ تو پہلے ہی رہتے ہیں. ہاں, ایک ہی صف میں کھڑا کر کے ملا دیا نا, پھر رسول اللہ نے فرمایا نا جوڑنا مقصود مسجد کے اندر کہ آپ کے اندر وہ جو ہے نا تقویٰ سب کے اندر برابر آ جائے. اچھا خواتین ہمارے خیر یہاں پاکستان انڈیا کے اندر آج کل مساجد کے اندر تو خواتین کی جگہ ہی الگ ہوتی ہے. اکثر مساجد میں تو جگہ ہی نہیں ہے ان کے لیے, وہ نماز ہی نہیں پڑھتی ہیں. بالفرض اگر پیچھے جس طرح مسجد نبوی میں ذکر ملتا ہے کہ وہ صفیں بناتے تھے پہلے بچوں کی, ابھی میں کل ایک مسجد میں نماز پڑھی ہے تو جو بچے تھے وہ ان کی ایک کارنر میں صف بنی ہوئی تھی, وہ مسجد کے دیوار تک لگے ہوئے تھے بچے, اور باقی جو بڑے لوگوں کی صف تھی وہ آگے بھی خالی پڑی تھی آدھی. یہ کیا طریقہ کار ہے, کوئی یہ درست طریقہ کار کہ بچوں کو ایک سائڈ پہ لگا دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلی صف مردوں کی, دوسری صف بچوں کی, تیسری صف عورتوں کی, دوسری صف بچوں کی اور تیسری صف عورتوں کی. مسجد نبوی سے بڑی مسجد بیت اللہ ہی ہے, ہماری مسجدوں سے افضل تو مسجد نبوی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بچے ادھر بٹھائے ہوئے ہیں, مسجد نبوی کے اندر صف بندی ہوئی ہے. اور اگر بچہ اگلی صف میں جگہ ہے تو حدیث میں آتا ہے اگلی صف میں اگر جگہ ہو تو پچھلے آدمی پیچھے کھڑا ہو جائے تو پچھلے کی نماز ہی نہیں ہوتی. جیسے آپ کہہ رہے ہیں بھی آگے جگہ تھی, انہوں نے وہاں کھڑا ہی نہیں کیا, بچوں کو پیچھے کھڑا کر دیا تو ان کی تو نماز ہی نہیں ہو رہی. پہلی صف کا مکمل ہونا انتہائی ضروری ہے. امام کی ذمہ داری ہے صف بندی کروانا, صفیں مکمل کروانا. ہمارے یہ اسلام آباد جی ہماری مسجد کے ساتھ ہی مائی ریشمہ مسجد ہے, وہاں سے ایک نمازی اپنے چھوٹے سے بچوں کو لے کر آیا. وہ دروازے پر آ کر پوچھتا ہے شاہ صاحب میں بچے اندر لا سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی آپ آئیں جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے, بچے اپنے ساتھ کھڑا کریں. کہتے ہیں سبحان اللہ. میں نے خیر ہے. کہتے مجھے مسجد سے نکال دیا نمازیوں نے اپنے کہ یہ بچے لے کر آئے ہو, کھیلنے کے لیے جگہ ہے کوئی. شروع میں ان بچوں کو آپ لے کر نہیں آتے مسجد میں, جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں امام صاحب کوئی دم کرو, مولوی صاحب دم کرو, یہ نماز نہیں پڑھتے. جب آپ انہوں نے اللہ کا گھر دکھایا ہی نہیں شروع سے اسے یہ پیشاب کر دیتا ہے, یہ صفیں توڑ دیتا ہے, یہ آگے سے گزرتا ہے, یہ بھاگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر بچے نے پیشاب کر دیا, آپ نے پانی منگوایا, چینٹیں مار دی, دودھ پیتا بچہ تھا, مسئلہ ختم. حسن اور حسین کریمین تشریف لائے مسجد میں نبوی میں, آپ خطبہ دے رہے تھے, انہوں نے کرتا لمبا پہنا ہوا تھا, وہ پاؤں میں الجھا تو گر گئے. آپ نے خطبہ روک کر انہیں اٹھایا اور ممبر پر بٹھایا. انہوں نے کہا فاطمہ یہ بچے کیوں مسجد میں بھیج دیے ہیں؟ اپنی بیٹی کو کہا. ہمیں تو ڈانٹ ہوتی ہے باقاعدہ. میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا ہے, میں بچہ میرا چھوٹا چلا گیا تو میں جب پچھلی صف میں کھڑا ہوا تو ساتھ ہی میں نے بچے کو درمیان میں کھڑا کر دیا. اب صف پوری ہوگی, پیچھے بھی صف بن گئی, تو جب امام صاحب نے پیچھے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ صفوں کے درمیان میں ہے تو انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر 5 منٹ کا لیکچر دیا کہ جب بچوں کو آپ لاتے ہیں تو ان کو درمیان میں گھسا دیتے ہیں, اس طرح صف نہیں ہوتی. بہرحال خیر وہ تو برداشت. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ہم نے پرسوں ہی پڑھایا ہے ابن ماجہ کے اندر کہ میں بچوں کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز تخفیف کر دیتا ہوں, نماز میں کمی کر دیتا ہوں, قرات چھوٹی کر دیتا ہوں, تاکہ بچے کی رونے کی وجہ سے ماں کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہ جلدی ختم ہو جائے. مسجد نبوی میں عورتوں کے ساتھ بچے آ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ان بچوں کو فیڈر پلا کے سلا کے لایا کرو, فرمایا میں نماز میں کمی کر دیتا ہوں, تخفیف کر دیتا ہوں, لمبی رکوع لمبا سجدہ چھوڑ کے, تاکہ ماں کو سکون, پیچھے ہی تو بچے پڑھتے تھے تو ماں کو سکون رہے. اچھا یہ جس طرح اگلی صف مکمل ہو گئی بڑے لوگوں کی, پیچھے ہم نے بچے کھڑے کر دیے, اب تیسری صف جو بننی ہے بڑے لوگ آ کے کوئی حرج نہیں ہے. جس طرح میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچوں کو کھسکا کے سائڈ میں کر کے بیچ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے یہاں تک لکھا ہے اگر پہلی صف کے اندر بچہ آ جائے تو اس کا حق ہے اس کو اس جگہ سے ہٹایا نہ جائے. وہ بڑے سے پہلے آیا, وقت لے کر آیا, پہلے آ کر بیٹھا. ہاں امام کے پیچھے 3 بڑے آدمی, 3 سمجھدار آدمی, حل و عقد والے, علم والے, تاکہ اگر امام کو کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو پیچھے والا فوراً مصلی سنبھال کر نماز کو مکمل کرے گا. ان کے پیچھے بچوں کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے.
تین کے لفظ آتے ہیں حدیث میں، 3 آدمی ایسے ہوں امام کے بالکل پیچھے جو کسی بھی حادثاتی صورت میں امام کی جگہ سنبھال کر نماز مکمل کر سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ایک بڑا ویڈیو کلپ وائرل ہوا تھا، ہر بندے نے تقریباً دیکھا ہوگا کہ پچھلی صف میں بچہ نماز پڑھ رہا تھا تو ایک بندہ داخل ہوتا ہے اور پاؤں سے بچے کو کھسکا کے اور وہاں گھس جاتا ہے۔ کتنی بڑی یہ بالکل غلط، اصل میں اسی سے بچوں میں پھر نفرت پیدا ہوتی ہے، پھر جو بچوں کے والدین ہوتے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ شفقت پدری کا ایک تقاضا ہے، تو جب اس کا بچہ کھینچ کے پیچھے کریں گے آپ تو وہ روئے گا، پیٹے گا، اس کی نماز خراب ہوگی، پھر آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ جو بچہ پہلے آیا اپنی جگہ پر بیٹھا ہے، اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا ہے، ٹوٹی پھوٹی جیسے اسے نماز آتی ہے وہ ادائیں کر رہا ہے، تو حدیث میں تو آتا ہے جب بچہ بولنا لگتا ہے تو جب اس سے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مسکراتا ہے۔ بچوں کے بارے میں تو بڑی حدیثیں آتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں صف ہے بچوں کی، جی بالکل ایسے سارے آئے ہوئے ہیں بچے، جب آگے جگہ ہی خالی پڑی ہوئی ہے تو پھر بچہ ہی کھڑا ہوگا نا۔ یہ ٹاپک میں نے چوز اس لیے کیا ہے کہ میں گھومتا پھرتا ہوں، اکثر مجھے مختلف مساجد کے اندر نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں اکثریت جو ہے نا وہ ہمارے حنفی بھائیوں کی ہے، اور وہاں یہ چیز عموماً دیکھنے کو ملتی ہے کہ بچوں کو ڈانٹ ٹپٹ ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے بھگایا جا رہا ہوتا ہے، اس کو یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اور اسی وجہ سے مجھے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ بچے بے نمازی بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ شروع میں آنے نہیں دیتے نا جی، جب انہیں تھوڑی سی سمجھ آتی ہے تو اس وقت وہ اپنے دوسروں کے ساتھ دوستی عادت ہی نہیں پڑی ہوتی۔ ہماری مسجدوں میں اللہ کا شکر ہے، ہماری اہل حدیث جتنی مساجد ہیں الحمدللہ وہاں بچوں کو بڑا حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور وہ جمعے میں بھی، پچھلے کئی جمعے پہلے یہاں ہمارے قریشی صاحب میں تشریف فرما تھے، ان کے نواسی بچے تھے، وہ باتیں کر رہے تھے، اور میرا ٹاپک بائی چانس اسی بچوں پر آیا، میں نے کہا یہ دیکھو شور کر رہے ہیں بچے، ہم نے تو منع تک نہیں کیا ان کو، بچہ ہے نا وہ، اس نے تو کرنی ہے نا بچوں والی حرکت، وہ بڑوں کی طرح بڑا عاجزی کے ساتھ تو نہیں بیٹھے گا، وہ تو دوڑے بھی لگائے گا، پیچھے کھیلے گا بھی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دوسرا آپ دیکھیں مسجد بیت اللہ کے اندر جب عمرے کے لیے حج کے لیے آپ جائیں والدین کے ساتھ، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بیت اللہ کے اندر مطاف میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی سعودی عالم نے، عرب کے عالم نے منع کیا ہے یہ تم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ٹوکا۔ او اللہ کے سب سے بڑے گھر میں بیت اللہ کے اندر اتنی اجازت ہے، تو ہماری مسجدیں جو تقوی کی بنیاد پر ہی پتہ نہیں بنی ہوئی ہیں کہ نہیں بنی ہوئی، چودھریوں کے سینٹر بنے ہوئے ہیں اپنے اپنے، اللہ من رحم ربی، تو وہاں پر وہ بچوں کو داخل ہی نہیں ہونے دیتے ہیں۔ بس اسی وجہ سے۔ دوسرا اہم مسئلہ حضرت صبح کی جو سنتیں ہیں، یہ بھی ایک المیہ بنا ہوا ہے کہ کوئی سیدھی بات آج تک ہمیں کلیئر پتہ نہیں چلی کہ یہ پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے۔ پرسوں ہی ایک مسئلہ درپیش آ گیا مسجد کے اندر، قاری صاحب نے فرمایا کہ جی اگر آپ کو اتحیات تک بھی امید ہے کہ آپ اتحیات میں تشہد میں پہنچ جائیں گے تو آپ پہلے سنتیں ادا کریں۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، آپ اس کی ذرا ہمیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کر آیا کرتے تھے۔ بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ گھر میں پڑھیں۔ آپ تہجد پڑھتے تھے، تہجد کے بعد اذان کے بعد اٹھتے تو سنتیں پڑھتے، پھر مسجد میں تشریف لاتے۔ اب کیونکہ فرضوں میں لوگ بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں تو سنتوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور جو آپ نے یہ کہا نا کہ امام صاحب نے کسی نے یہ فرمایا کہ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ میں سنتیں پڑھ کر فرض جو جماعت ہو رہی ہے مل جاؤں گا ساتھ، اس کے تشہد میں مل جاؤں گا، تو یہ ان کی بڑی معتبر کتاب ہدایہ میں لکھا ہوا ہے، فقہ حنفی کی کتاب الہدایہ، الہدایہ تو کل قرآن، ہدایہ قرآن کی مانند ہے، ان کے ہاں اتنی معتبر کتاب ہے، تو وہ اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ آپ پلر کے پیچھے سنتیں پڑھیں اور یہ یقین ہو کہ تشہد میں مل جاؤں گا تو۔ اور ادھر ہمیں کہیں گے امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو۔ ادھر انہی کی مسجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، وہ اپنی سنتیں ادا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ خلل اس ٹائم تو اس کو ہو رہا ہوتا ہو، کیوں نہیں ہو رہا ہوتا؟ سپیکر پر جماعت ہو رہی ہوتی ہے، نہ بھی سپیکر پر ہو تو آپ بھی آپ اونچی آواز میں پڑھیں، خلل تو ہو رہا ہے، اور قرآن اسے کہتا ہے کہ چپ کر، اٹھائیں گے اسے ایک سورہ فاتحہ میں فٹ کر دیں گے۔ اصل مسئلہ جو ہم دوسرے مسئلے میں نہ شامل ہوں، سنتیں فرض سے پہلے پڑھنا چاہیے اگر وقت ہو، صحیح ہے۔ اگر وقت نہیں تو اس کی 2 صورتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کے 3 طریقے ہیں، قولی، فعلی، تقریری، جو آپ نے ارشاد فرمایا قول، جو آپ نے کیا فعل، جو کام آپ کے سامنے ہوا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، منع نہیں کیا، تو وہ تقریری حدیث، قولی، فعلی، تقریری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح
ولم يكن ركع ركعتين قبل الفجر فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فركع ركعة الفجر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فلم ينكر ذلك عليه. قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی اور نماز فجر سے پہلے 2 رکعت سنت ادا نہیں کی، جو سنتیں ادا کرنی تھی. لیٹ آئے نا ہماری طرح. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو انہوں نے کھڑے ہو کر فجر کی 2 سنتیں ادا شروع کر دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا انکار نہیں کیا. اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے صبح کی سنت فرض ادا کر لینے کے بعد اس آدمی کے لیے جائز ہے جس نے یہ سنتیں فرضوں سے پہلے ادا نہیں کی. آپ نے حدیث میں آتا ہے، آپ نے پوچھا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ یہ کون سی نماز پڑھی ہے؟ اب سورج نکلنے تک تو کوئی نماز نہیں ہے، یہ کون سی نماز پڑھی؟ عرض کی اللہ کے نبی میں نے آپ کے ساتھ فرض پڑھے ہیں اور جب 2 رکعتیں جو پڑھی ہیں یہ سنتیں رہ گئی تھیں. آپ خاموش ہو گئے. ایک بندے کے اس عمل سے پوری امت کو آسانی مل گئی کہ بھی اپنا نماز پڑھ لو اور پڑھنے کے بعد اگر سنتیں رہ گئیں فوری پڑھ لو. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں. ہاں جی، یہ حرج کے الفاظ، یہ تو پھر پکی تقریری حدیث ہوگی، بلکہ تقریری حدیث ہے. جزاک اللہ خیرہ. اور اس پر ایک حنفی عالم کا قول ہے، علامہ ابو الحسن سندھی حنفی، وہ فرماتے ہیں یہ حدیث جس آدمی کی فجر سے پہلے 2 رکعت فوت ہو جائیں اسے فجر کی نماز کے بعد ادا کرنے کی اجازت پر دلالت کرتی ہے. حنفی محدث کا یہ قول ہے اس حدیث کے تحت، لیکن حنفی ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں نہ، بالکل نہیں. اچھا، ساری چیزیں چھوڑ بھی دیں، اگر جو جامع حدیث ملتی ہے کہ جس وقت اقامت کہہ دی جائے تو فرض کے علاوہ کوئی نماز ہوتی نہیں ہے، تو اس سے بڑی تو دلیل پھر کوئی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ 2 رکعتیں آپ پلر کے پیچھے چھپ کر پڑھ لیں تاکہ ان کے اپنے علماء میں ابھی سنتا ہوں، یہ کراچی کے طارق مسعود صاحب ہیں، مفتی طارق جی، انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ کوئی توق نہیں بنتا ہے، آپ لوگ اگر پڑھتے بھی ہیں تو کم از کم ایسی جگہ پہ پڑھیں مسجد سے دور جہاں پہ آپ کو کم از کم قرأت کی آواز تو نہ آ رہی ہو. وہ وہاں پڑھے جا کر اور پیچھے سے فرض ہی ختم ہو جائے، ٹائم ختم ہو جائے. پہلے کیا ہے فرض، سنتوں کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، آج جگہ کہاں پڑھیں گے پھر؟ وہ حدیث جو پھنسی ہوئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر یہ صبح کی سنتے ہیں. تو وہ اس کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے پھر ہم چھوڑ دیں ہم کب چھوڑتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں فرضوں کے بعد پڑھ لیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے پڑھی ہے نا، حدیث ہے نا. ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے، بہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے، ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث میں موجود ہے نا. پھر جب رسول اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں، تو یہاں تو کٹ لگ گیا نا. تو وہ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر قبول ہوں گی. چلو جی وہ تیزی سے پڑھ رہا ہے، قبول ہوں گی. جتنی سپیڈ سے وہ بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا سنتے ہیں فرضوں میں پہنچنے کے لیے پھر اسی سپیڈ سے، بس یہ مسئلہ ہے. یہ روایت ہے نا، یہ روایت من لم یصلی رکعت الفجر فلیصلی حما بعدما تطلع الشمس، جس نے فجر کی 2 رکعت نہیں پڑھی وہ انہیں سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھے. یہ سندن صحیح نہیں، اس کے یہ ضعیف روایت ہے. جزاک اللہ. اگلا مسئلہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نماز کے دوران آپ مسجد میں داخل ہوئے، فرض ہو رہی ہے، آپ سلام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، اس کے مختلف طریقے ہیں. مسجد میں داخل ہوں گے تو مسجد کی دعا پڑھیں گے. مسجد کی دعا پڑھنے کے بعد کچھ نمازی اگر بڑی زور سے فجر کی نماز ہو رہی ہے مثال کے طور پر، یا مغرب یا عشاء، تلاوت جاری ہو رہی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے السلام علیکم. تو امام صاحب سمجھتے ہیں میں غلطی کر گیا ہوں، اتنی زور سے کہتے ہیں. ساتھ والا بھی ڈر جاتا ہے، ساتھ والا بھی ڈر جاتا ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. ایسے کہے کہ اس کے ساتھ والا آدمی سن لے، قریب کے 1-2 آدمی السلام علیکم، مناسب طریقہ. آپ دیکھیں آپ کسی مجلس میں بھی جائیں تو اتنی اونچی آواز کے ساتھ مناسب طریقے سے آپ کہیں گے. یہ سارے آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، اب ایک شخص داخل ہوا ہے تو اس کا حق ہے مسلمان پر وہ سلام کہے تو وہ قریب پہنچ کر السلام علیکم، بالکل ٹھیک ہے، ایسے کہیں. اور اس میں حدیث سن لیجئے، صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. میں نے آپ کو سلام عرض کیا السلام علیکم، ٹھیک ہے.
آپ نے اشارے سے جواب دیا. یہ اشارہ کوئی اس اتنا طرح بڑا نہیں. میرے ابن عمر کہتے ہیں، ناول کہتے ہیں راوی، میرے علم کے مطابق ابن عمر رضی اللہ تعالی نے کہا انگلی سے اشارہ کیا. ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہ دیکھیں میری طرف، صحیح ہے. ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے. ائمہ اربعہ کے نزدیک، چاروں ائمہ کے نزدیک بالاتفاق نماز میں وعلیکم السلام کہنا جائز نہیں، اونچی آواز میں، آہستہ سے بھی. نماز پڑھ رہا ہے نا، سب ائمہ کے نزدیک اشارے سے جواب دینا جائز ہے. لیکن حنفیوں کے ہاں حدیث کی مخالفت پائی جاتی ہے، وہ اشارے سے دینے کے بھی قائل نہیں. یہ وہ کہتے ہیں میں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کریم آباد پنڈی آپ کا علاقہ ہے. ہاں جی. مجھے پچھلے اتوار کو صبح کی نماز پڑھنے کا وہاں اتفاق ہوا، تو میں نے روٹین کے مطابق السلام علیکم اتنا ہی کہتے ہیں، نارمل بندہ کہہ سکتا ہے مسجد میں کہ 2-4 بندے، چھوٹی سی مسجد ہے. حارث دیکھو فواز. اس کے بعد قاری صاحب نے باقاعدہ فرض پڑھانے کے بعد پیچھے مڑے اور انہوں نے کہا کہ سارے بھائی مسئلہ سننے کہ جب بھی آپ مسجد میں آتے ہیں تو بالکل آ کے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. جو لوگ یہ سلام کرتے ہیں ان کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے. چلو انہوں نے ہدایت کی دعا کی، لیکن یہ کیا بالکل ہی خاموش ہو کے آ کے بیٹھ جانا چاہیے؟ دیکھیے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جب صحابہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتے تھے، کب؟ نماز میں. وہو فی الصلاۃ، نماز میں صحابہ سلام کہتے تھے تو آپ ان کے سلام کا جواب کیسے دیتے تھے؟ صحابہ سلام کہہ رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہ زیادہ صحابہ سے افضل ہے ان کی مسجدیں، اور امام کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں. تو پھر آپ کیسے جواب دیتے تھے؟ کان یشیر بیدہ، آپ ہاتھ کے اشارہ سے فرماتے تھے، ہاتھ کے اشارے سے. جب ہاتھ کے اشارے سے فرما دیا تو پھر سنت ہو گئی نا. صحیح ہے. اب ہر کسی کو اجازت ہے، ہر کسی کو اجازت ہے. ایک حدیث وہ کوٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ اشارہ منع کرنا ہو کہ آپ کیوں سلام کر رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے بندے. تمام محدثین نے باب باندھا ہے نماز میں اشارہ کرنا، تو آپ باب باندھتے ہیں نماز میں اشارے سے منع کرنا. محدثین نے کتابیں لکھی ہیں، سیاستہ ہے، دیگر کتابیں ہیں، اس میں ہر باتوں کا ایک عنوان ہوتا ہے چیپٹر کا کہ اس کے اندر فلاں فلاں باتیں ہوں گی. عام جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں عصری علوم، ان کے سب کے باب بندے ہوتے ہیں. صحیح ہے. باب پڑھتے ہیں. یہ جمع شروع میں بچپن میں، یہ تفریق، یہ ضرب، یہ تقسیم. یہاں سب محدث نے باب باندھنا ہے، باب ما جاء فی الاشارۃ فی الصلاۃ. اچھا، یہ بخاری شریف کی حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دفعہ سلام کیا، اس وقت جب آپ نماز پڑھ رہے تھے اور اس وقت آپ اونٹ کے اوپر سوار تھے. نفلی نماز، نفلی نماز تھی. ہاں آپ جی. صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فراغت کے بعد ان کو جواب دیا. یہ بھی مجھے کل ہی کسی بندے نے کہا ہے کہ دیکھیں جی یہ دلیل آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جواب نہیں دیا، تو آپ کا مقصد یہی تھا کہ آئندہ سلام نہیں کرنا. مقصد تو وہی ہے کہ گھوم پھر کے انہوں نے آ کے اسی کو ثابت کرنا ہے کہ جی سلام نہ کریں مسجدوں میں. آپ تیسری حدیث سنیں. زید بن اسلم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کرتے ہیں، میں نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جب صحابہ بنو عمرو بن عوف کی مسجد میں آپ کو سلام کہتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ اختیار کرتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے جواب دیتے تھے. صحیح. حدیثیں دونوں ہی صحیح ہیں. نماز میں سلام کا جواب انگلی سے دیا جائے یا ہاتھ کے اشارے سے دیا جائے گا. رہی یہ حدیث انس رضی اللہ تعالی والی، تو یہ اس کو باقاعدہ اصل کتاب میں سے نکال کے دیکھیں گے تو پھر پتہ لگے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ پاک آپ لوگوں کو اسی طرح جو ہے نا لوگوں کو حق اور سچ بتانے کی ہمیشہ ہمت اور توفیق عطا فرماتا رہے. بڑے اہم مسائل ہوتے ہیں جو ہمیں سامنے کتابیں رکھ کے کھول کے جو ہے نا وہ بتائے جاتے ہیں، ورنہ ہم تو عادی ہو چکے ہیں زبانی اور کلامی مسائل کے اور فقہ کے اوپر. تو یہ ایک واقعی المیہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. آمین آمین. یہ حدیث جو ہے نا آپ مجھے نمبر میں آپ کو سینڈ کر دیں، دوں گا. میں اس کا انشاءاللہ آپ کو جواب اس میں اصل کتاب میں دیکھ کر حدیث پھر آپ کو جواب دوں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. یہ ایک آخری سوال میرا، سگریٹ
वुज़ू बंदे ने किया, उसके बाद उसने सिगरेट पी ली, फिर उसके बाद उसको वुज़ू करना है या कुली करना है, ये सिगरेट वाला मसला बड़ा सिगरेट हराम है, हमने पिछले सबक में पढ़ाया, पिछले सबक में हमने एक पढ़ाया है। नशा, हर नशावर चीज़ हराम है। फरमाया जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अकल अल बसल व थूम वल कुर्रात फला यक़रबन मस्जिदना फ़इन्नल मलाइकत ततअज़्ज़ा मिम्मा तअज़्ज़ा मिन्हु बनु आदम, जिसने प्याज लहसुन खाया वो हमारी मस्जिद के करीब तक ना आए, क्योंकि फरिश्ते इन चीज़ों से अज़ियत महसूस करते हैं जिनसे आदम के बेटे अज़ियत महसूस करते हैं। सिगरेट तो यकीनन उससे मेरे ख्याल प्याज की स्मेल है, वो खा कर आप मस्जिद में नहीं आ सकते, मना कर दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बल्कि एक रिवायत में है कि निकाल दिया था एक साथ। वो तो कहते हैं 2 मील तक छोड़ कर आते होते थे साहबा उसको दौड़ा देते थे, वो साहबा का अमल आता है। अच्छा, अब सिगरेट आप एक उस बंदे के सामने पिए जो नहीं पीता और उसके सामने प्याज भी खा लें, वो सिगरेट का जो गंदगी का धुआं और वो है, वो कराहत महसूस करते हैं, हाथ रखते हैं। आप मस्जिद में आने से मना कर दिया है। और नंबर 2, नशावर चीज़ हराम है, उसकी छोटी सी मिकदार भी हराम, ज़्यादा भी हराम। आप एक आदमी सिगरेट नहीं पीता, उसे पिला दें, देखो कैसे उल्टियाँ करता फिरता, मुसीबत में आ जाता है, ये क्या मैंने करनी है, तो हम तो इसको हराम करा देते हैं बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैरा। नाज़रीन, आपने हज़रत साहब से ये 3 जो अहम मसाइल थे उनके जवाबात जो है ना सुन लिए होंगे। आपने कुरान और हदीस को खोल के और बड़े अच्छे अंदाज में जो है ना वो मसले बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोग भी इससे इस्लाह हासिल करेंगे, हमने तो ऑलरेडी करनी है। अल्लाह ताला आपका सबका हामी नासिर हो। इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रैक्टिकल साफ़ बंदी का तरीका अभी हम आपको दिखाएंगे। एक अहले हदीस मस्जिद इस्लामाबाद में यहाँ मौजूद है, तो ये मस्जिद के जो बच्चे हैं यहाँ पे मुकीम हैं, ये पढ़ते हैं। एक बेहतरीन तरीके से साफ़ बंदी जो है वो हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। मैं अक्सर चलता फिरता रहता हूँ, मुझे इत्तेफाक होता है मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर, तो साफ़ बंदी का बिल्कुल एहतमाम नहीं किया जाता कहीं पे भी। तो ये आपने देखना है बच्चों की साफ़ बंदी कितनी बेहतरीन तरीके से हुई है, सुन्नत तरीके के अंदर। इसके अंदर कोई खला नहीं है, कोई शिगाफ नहीं है, टखने से टखना, कंधे से कंधा भी जुड़ा हुआ है और कोई मसला नहीं है। ये आप अभी प्रैक्टिकल साफ देखें, ये आप दिखा देंगे।